چلیے جب بات ہو رہی ہے جیزس کی تو پورے جو بائبل ہے سارے ورژن کو ذرا دیکھ کے مجھے بتائیے کہ جیزس نے کسی بھی جگہ پہ بائبل نے کہا ہے یہ الفاظ literal words that I am God, worship me. Did he say that anywhere that Jesus said, I am God, worship me? Can you bring the reference? Don't talk to me any other thing. کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا جہاں جیسس نے کہا ہے وہ مجھے بتائیے کہ میں گاڈ ہوں اور میری پوجا کرو۔ आपका सवाल बहुत अहम है और ये एक संजीदा और गहरा मौजू है جی जिस पर गौर करना जरूरी है। جی आपने जो सवाल पूछा है वो दरअसल बाइबल की तालीमात और हजरत ईसा की शख्सियत से मुताल्लिक है। جی जब हम बाइबल को देखते हैं तो हजरत ईसा ने अपनी जिंदगी और तालीमात में कभी भी ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूं और मुझसे इबादत करो। जैसे अल्फाज बाइबल में हजरत ईसा ने खुद को हमेशा अल्लाह के रसूल, खुदा के नबिया और इंसानों के लिए रहनुमाई फराहम करने वाले के तौर पर पेश किया है। हजरत ईसा की तालीमात में खुदा के साथ ताल्लुका और इसके हुक्मों की पैरवी पर जोर दिया गया है और वह लोगों को अल्लाह की इबादत करने की हिदायत देते हैं। एक मिसाल के तौर पर यूहन्ना की अंजील, जिसे ज्यादातर मसीही अपने अकीदे में अहमियत देते, में हजरत ईसा ने अल्लाह की मर्जी को मुकम्मल करने की बात की है। जैसे कि यूहन्ना पोर्टर्स 20वां नुआइश में हजरत ईसा फरमाते हैं, मेरे बाप से बड़ा कोई नहीं। यहां वो अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को वाज़ेह करते हैं। यूहन्ना 5:9 में हजरत ईसा फरमाते हैं, बेटा कुछ भी अपने आप से नहीं करता सवाए उसके जो वो अपने बाप को करता हुआ देखता है। ये अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि हजरत ईसा ने कभी भी खुद को अल्लाह के बराबर नहीं कहा, बल्कि वो अल्लाह की मर्जी को पूरा करने वाले पैगंबर थे और वो लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ रागिब करते थे। किसी भी जगह हजरत ईसा ने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूं और मुझसे इबादत करो। बाइबल में हजरत ईसा की तालीमात अल्लाह के साथ ताल्लुक इंसानों के लिए मोहब्बत, माफ़ी और रहम की अहमियत पर मरकूज हैं। लिहाजा हजरत ईसा ने अपने पैगाम में अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को रहनुमाई दिया और इस बात को कभी नहीं कहा कि वो खुद अल्लाह हैं। यह बात मजहबी और फ़िक़ी लिहाज से बहुत अहम है और यह मुख्तलिफ मज़ाहब और अकायद के दरमियान फ़र्क की वजाहत करती। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये भी बता दीजिए तफसील से कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत कैसे करते थे। ये सारे रेफरेंसेस आप बाइबल से दीजिएगा, कुरान से नहीं। आपका सवाल बहुत अहम है और मैं इसका जवाब बाइबल की रोशनी में फराहम करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हजरत ईसलाम की इबादत के बारे में साफ और वाज़ेह तफसीलात मिल सकें। हजरत ईसलाम ने हमेशा अल्लाह की इबादत की और बाइबल में कई जगहों पर उनके अल्लाह की इबादत करने के तरीके और इसके साथ उनका ताल्लुक बयान किया गया है। हजरत ईसा की इबादत न सिर्फ इस बात का इजहार थी कि वो अल्लाह के रसूल थे, बल्कि इसमें उनकी अल्लाह के साथ गहरी वाबस्तगी और इताअत भी थी। यहाँ चंद अहम हवाला जात हैं जो उनकी इबादत की वजाहत करते हैं। 1, दुआएं और अल्लाह से ताल्लुक। हजरत ईसा की इबादत में सबसे अहम चीज दुआ थी। वो अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम रखने के लिए दुआएं करते थे और उनकी दुआओं में अल्लाह की रजा और हुक्म को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने का इजहार होता था। मती फूट और जब वो भीड़ को रुखसत कर चुके तो पहाड़ पर अकेले दुआ करने के लिए चले गए और शाम तक वहां रहे। यहां से वाज़ेह है कि हजरत ईसा ने अल्लाह की इबादत के लिए तन्हाई में दुआ करना पसंद किया। लोका 5 शिफ्ट, लेकिन वो अक्सर सुनसान जगहों पर जाकर दुआ किया करते थे। हजरत ईसा का ये मामूल था कि वो अल्लाह से राबता कायम करने और इससे रहनुमाई हासिल करने के लिए दुआओं में वक्त गुजारते थे। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अमल करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह की मर्जी को अपनी जिंदगी का मकसद समझते थे।
وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع رکھتے تھے اور ان کی عبادت کا مرکزی نقطہ اللہ کی رضا تھی۔ یوحنا پائلز: میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں سنتا ہوں ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ سچا ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ اس کی جو مجھے بھیجا ہے۔ یہ آیت حضرت عیسیٰ کی عبادت کے فلسفے کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی مرضی پر عمل کرتے تھے اور اپنی ذاتی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع رکھتے تھے۔ متی 1:6: پھر وہ تھوڑی دوڑ کر زمین پر گر گئے اور دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ممکن ہو تو یہ پیالہ مجھ سے دور کر لے، تاہم جیسے تو چاہے ویسا ہو، نہ کہ جیسے میں چاہوں۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت عیسیٰ نے گتسمنی باغ میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اس کی مرضی کے سامنے اپنی ہمت اور اطاعت کا اظہار کیا۔ اللہ کی عبادت میں عاجزی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز اور بندہ تسلیم کیا۔ وہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے غلام اور اس کے حکم کے تابع مانتے تھے۔ متی 1:9: میرے جوجھ پر بوجھ ڈالے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا لے لو اور مجھ سے تعلیم پاؤ، کیونکہ میں دل سے نرم اور خاکی ہوں، اور تمہاری جانوں کو آرام ملے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی عبادت اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار تھا، اور وہ لوگوں کو بھی اللہ کی طرف رہنمائی دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اللہ کے حکموں کو تسلیم کرنا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کی ہدایات کو تسلیم کیا اور ان پر عمل کیا۔ انہوں نے کبھی بھی اللہ کی حکمت کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا۔ یوحنا 9:4: میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ جو باتیں میرے باپ نے مجھے سکھائیں وہی میں نے کہی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہا اس کے حکم سے ہمیشہ زندگی ملتی ہے۔ جو کچھ میں کہا ہوں وہ اسی طرح کہتا ہوں جیسے میرے باپ نے مجھے حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ یہاں اللہ کی ہدایات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی عبادت اور اطاعت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بس اللہ کے ساتھ ہم آہنگی حضرت عیسیٰ کا اللہ کے ساتھ ہم آہنگ رہنا ان کی عبادت کی ایک اور اہم خصوصیت تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو مکمل طور پر تسلیم کیا اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کی۔ تو جناب آپ نے تفصیل سے سنا، چیٹ جی پی ٹی جو ہے قرآن نہیں، بائبل کو پڑھ کر کے اس کا جواب دے رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے، اور ساری کی ساری چیزیں انہوں نے بائبل سے کوٹ کی۔ میں نے منع کیا تھا کہ قرآن سے نہیں، بائبل سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ یہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، یا میں اللہ ہوں، یا میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا میری عبادت کرو۔ بائبل میں یہ الفاظ کبھی بھی نہیں ملیں گے، مختلف الفاظوں سے اس چیز کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی اور آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہوگا، آپ جو ڈیسائیڈ کریں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں بھی آئی ہوں گی، پسند بھی آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک دوسری پوڈ کاسٹ میں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ، یا پھر آپ کو اگر یہی صاحب مل گئے انہی سے بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔